ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے، اور مزید احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا دن نصیب فرمایا، اور مزید احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن اور حدیث کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ پچھلے جمعے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تاریخ آپ حضرات کے سامنے بتلائی گئی تھی۔ میں نے اس جمعے سورہ آل عمران کی ایک آیت، پوری ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا مطلب، جس کا معانی آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن سے، جس دن سے اس دنیا کو بنایا، اسی دن سے انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے انسان بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کا سلسلہ جیسے ہی شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رہبری کے لیے اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، تاکہ جو انسان دنیا کے اندر آئیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کا صحیح منشا سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو کیوں پیدا کیا، ان کو صحیح راستہ، سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ انبیاء آتے گئے، جس قوم میں جتنی نبیوں کی ضرورت پڑتی گئی اللہ تعالیٰ نے اتنی نبیوں کو اس قوم میں پیدا کرتا گیا۔ چنانچہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا فرمایا، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ دین بھی آخری دین ہے۔ اب اس دین کے بعد بھی کوئی دین نہیں، اس رسول کے بعد بھی کوئی رسول نہیں، اور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ اب اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس رسول کے بعد کوئی رسول نہیں، اس دین کے بعد کوئی دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فیصلہ فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس کے بعد کوئی دین نہیں۔ قیامت تو آ سکتی ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی رسول نہیں آ سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی قرآن اب نازل نہیں ہو سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی دوسری رہبری اور رہنمائی کرنے والے آ نہیں سکتے، قیامت تو آ سکتی ہے، اب کوئی دوسرے نبی اس دنیا کے اندر آ نہیں سکتے، اب قیامت ہی آنا باقی ہے، اب کوئی دنیا کے اندر رسول آنے والا نہیں، کوئی دنیا کے اندر کتاب نازل ہونے والی نہیں،
کوئی دوسرا دین اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں. جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک آیا وہی دین آخری دین ہے. جو نبی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہی آخری نبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا اور کہا اے لوگوں تم اسی رسول کی اطاعت کرو, جو تمہیں اس رسول بتائے اسی کام کو تم کرو, اور جو قرآن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے تم اسی کو پکڑ لو, تمہاری کامیابی ہے. اگر تم اس کو مانو گے تو تمہاری فلاح ہے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر اس رسول کو چھوڑ کر, اس قرآن کو چھوڑ کر, اس نبی کو چھوڑ کر اگر تم دوسرا راستہ اختیار کرو گے, یاد رکھو تم برباد ہو جاؤ گے, تم جہنم کے مستحق بن جاؤ گے. تمہارے لیے رہبری کے لیے قرآن کے علاوہ, اس رسول کے علاوہ کوئی دوسری کتاب, کوئی دوسرا نبی, کوئی دوسرا رہبری کرنے والا ہمارے پاس اب نہیں ہے. چنانچہ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, قرآن کریم کہتا ہے اے لوگوں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, تم اس کو مت چھوڑو, اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بحبل اللہ کا لفظ استعمال کیا, یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا قرآن نے کہا. تو کون سی رسی ہے جس کو پکڑنے کا حکم دیا؟ علماء تفسیر بتلاتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا کلام ہے, اللہ کا قرآن ہے, جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. کہا تم اسے کو مضبوطی سے پکڑ لو, تم کامیاب بن جاؤ گے. اگر تم اس کلام پاک کو چھوڑ دیا, اس رسول کو چھوڑ دیا, اس کی غیر خلاف تم نے کام کیا, یاد رکھو دنیا کے اندر کوئی ہماری رہبری نہیں کر سکتا, کوئی ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا. واحد کتاب قرآن ہے جو ہمیں صحیح راستہ دکھلاتی ہے. واحد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمیں راستہ دکھلانے کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے تھے. قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. میں آپ کو بتلاتا چلوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا کے اندر غلط کام عام تھے, جھوٹ عام تھا, زنا عام تھا, اور نفاق عام تھا, منافقت عام تھا, بیوپار کے اندر غلط رسومات عام تھے. یہ ساری کی ساری جہالت کے زمانے میں تھی. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے تو یہ ساری برائیاں ختم ہوتی چلی گئی. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا تو اس دنیا کی رنگت بدل گئی تھی, برائیاں عام تھی. اللہ کے رسول جب نبی بن کر آئے تو ساری برائیوں کو ختم کیا, سارے فسادات کو ختم کیا, سارے غلط کاموں کو ختم کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غلط کاموں کو دنیا کے اندر سے ختم کیا. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تحقیق کے تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور خود اللہ کے رسول میں ایک نمونہ ہے, اچھا نمونہ. جو ان کی زندگی کو دیکھے گا, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا تو وہ انسان کامیاب ہوتا چلا جائے گا. چنانچہ قرآن کریم میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, وَلَا تَفَرَّقُوا, آپس میں پھوٹ مت ڈالو. اور آگے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, اس کے احسانات کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا, جبکہ تم آپس میں دشمن تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ ہے لوگوں میں محبت نہیں تھی, بھائیوں میں محبت نہیں تھی, بہنوں میں محبت نہیں تھی, عورتوں کا مقام نہیں تھا. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے لوگوں کے دلوں میں محبت والا کام کیا, عورتوں کے مقام کو بیان کیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے اذ کنتم اعداء, تم دشمن تھے آپس میں,
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈالی گئی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ بِنِعْمَتِهِ، اس نعمت سے، کون سی نعمت ہے؟ تم کون سی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں وہ نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، لوگوں کے مقام کو سمجھا، باپ کے مقام کو بیان کیا، ماں کے مقام کو بیان کیا، رشتہ داروں کے مقام کو بیان کیا، حسن سلوک کا حکم دیا، بہن بھائی میں محبت کو بیان کیا، لوگوں کے اندر کیسا رویہ ہو اس کو بیان کیا، معاشرہ کیسے ہو اس کو بیان کیا، لوگوں کے اندر معاشرے کی اصلاح کی فکر کی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوئی، اور ان سارے مقامات کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں پیدا کیا۔ کہا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ان کی محبت، ان کے دلوں میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کی وجہ سے تم لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، جبکہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے جہنم کے آگ کے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تم پہنچ گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنی برائیاں کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی مبعوث ہونے سے پہلے، کہ وہ کام ایسے کام ہیں کہ جہنم میں جانے والے کام ہیں، وہ ایسے کام دنیا کے اندر چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، انہوں نے لوگوں کو مقام و مرتبہ سمجھایا، لوگ سدھر گئے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ کے نبی نے تو تم کو ایک کو چن کر نکالا ہے۔ چنانچہ انہی میں سے صحابہ پیدا ہوئے، انہی میں سے صحابہ پیدا ہوئے۔ کہ صحابہ صدیق اکبر کون تھے؟ حضرت عثمان غنی کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ سارے وہ صحابہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیار کرنے کے بعد وہ سب تیار ہوئے تھے۔ چنانچہ جو اسلام کے مخالف تھے، اسلام کے دشمن تھے، جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے، اسلام کو سمجھایا، قرآن کو سمجھایا، اللہ کی معرفت کروائے، تو وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے اسلام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو یہ سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی ہے۔ تو اے لوگوں، اللہ کے رسول میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ان سے عشق، ان کا محبت، ان کا تقاضا یہی ہے کہ ایمان والا ان کی ایک ایک سنتوں کی پیروی کرے، ان کی ایک ایک سنتوں کی پیروی کرے، تو یاد رکھیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زبانی دعویٰ کرتے رہے کہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، یاد رکھیے محبت نہیں، اصل محبت تو صحابہ نے کیا تھا۔ چنانچہ تاریخ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ زید ابن عبد ربی ایک جلیل القدر صحابی ہیں، کھیتی باڑی میں کام کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ فکر ستاتی ہے، مجھے یہ ٹینشن ستاتا ہے، مجھے یہ پریشانی ستاتی رہتی ہے۔ کون سی پریشانی؟ اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا، اے صحابی وہ کون سی پریشانی ہے جو تمہیں ستاتی رہتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے کہا، اے اللہ کے رسول، دنیا میں ہوں، آپ بھی ہیں، جب آپ مجھے یاد آتے ہیں تو آپ کے دربار میں پہنچ جاتا ہوں، آپ کی مجلسوں میں آ جاتا ہوں، آپ سے کچھ باتیں سن لیتا ہوں، اس پر عمل کر لیتا ہوں، لیکن میں صحابی ہوں، آپ تو نبی ہیں، جنت کے اندر تو نبیوں کا مقام بڑا ہوتا ہے، اور آپ تو وہ نبی ہیں جو تمام نبیوں کے سردار، کونین کے سردار، سید الکونین والاولین، اور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، آپ کا مقام تو سب سے بڑھا ہوا ہے، سارے نبیوں سے بڑھا ہوا مقام آپ کا، جس کے صدقے میں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے۔ اتنے بڑے نبی جنت میں جب آپ جائیں گے تو ایسا لگتا ہے آپ تو جنت الفردوس میں ہوں گے، اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔
پہنچیں گے, ہم تو اس مقام تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے, تو ایسا لگتا ہے جنت میں آپ سے میں ملاقات کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. یہی فکر, یہی طلب, یہی ٹینشن مجھے ایسا ستاتی رہتی ہے کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی. تو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی, جس کام کو میں دنیا کے اندر کر رہا ہوں اور قرآن جس کاموں کا حکم دیتا ہے اور جو تعلیمات میں تمہیں سکھلایا ہوں اسی پر تم عمل کرتے رہنا. یاد رکھو, اگر تم ایک ایک سنت کو میری اپنی زندگی میں اگر تم لائے اور اس پر عمل کرتے رہے, یہی سچی محبت مجھ سے ہے. اور اگر ایسی محبت تم مجھ سے کرو گے, انشاءاللہ ضرور اللہ جل شانہ جنت میں بھی میرے ساتھ تمہیں رکھے گا. جنت میں بھی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ تمہیں رکھے گا. یہ محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. لیکن آج لوگ محبت بڑے بڑے کرتے ہیں, لیکن اس محبت میں اس نبی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں جس نبی نے ہمیں دنیا کے اندر رہبری رہنمائی کی, قرآن صحیح سمجھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جو احکامات نازل کیے وہ صحیح صحیح ہمیں سمجھایا اور کہا, اے لوگوں, اے امتیوں, تم اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو تم کامیاب بن جاؤ گے. یہ ہمیں قرآن نے سکھلایا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں سکھلایا. لیکن ہم نے اس تعلیمات کو بھلا دیا ہے, ان تعلیمات کو پیٹ پیچھے رکھ دیا ہے اور ان سب کاموں کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں جس کا وجود نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا, نہ صحابہ نے کیا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس نبی نے ہمیں چپل پہننے کا طریقہ بتلایا ہو, جس نبی نے ہمیں کپڑا پہننے کا طریقہ بتلایا ہو, جس نبی نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتلایا ہو, جس نبی نے ہمیں سونے کا طریقہ بتلایا ہو, جس نبی نے ہمیں سفر کا طریقہ بتلایا ہو, جس نبی نے ہمیں بات کرنے کا طریقہ سکھلایا ہو, جس نبی نے ہمیں دنیا کی ایک ایک چیز سکھلائی ہو, کیا وہ نبی نے ہمیں اس کی پیدائش پر میلاد منانا بھول گئے تھے؟ اس کی پیدائش پر میلاد منانا بھول گئے تھے؟ ایسے نبی, جس نبی نے ہمیں بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بتلایا, پیشاب کرنے کا طریقہ بتلایا, پاکی کرنے کا طریقہ بتلایا, اپنے نام پر اپنی پیدائش میلاد کرانا اور اس کو بتانا بھول گئے تھے؟ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو پچھلے جمعہ میں بتلایا تھا کہ میلاد جس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے, صحابہ سے پڑھ کر کوئی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا نہیں, صحابہ سے بڑھ کر سنتوں پر چلنے والا بھی کوئی نہیں, ویسے صحابہ نے اپنی زندگی میں اس طریقے کے کام نہیں کیے ہیں, تو ہم کیوں کریں گے؟ محبت کا تقاضا میں نے خلاصے کے طور پر آپ کو بتلایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہی ہے کہ ان کی ایک ایک سنت کو آپ اپنی زندگی میں لائیے. جن جن سنتوں کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں لایا اور کہا کہ تم اس طریقے سے عمل کرو گے تو تم میرے ساتھ ہوگے, حدیث بیان کی, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنتوں سے محبت کرے گا در حقیقت وہ مجھ سے محبت کرے گا, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ کے رسول نے تو فیصلہ فرما دیا اور کہا کہ تم میری سنتوں کو اپنی زندگی میں لاؤ. یہی اصل تقاضا ہے, یہی اصل چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنتوں کو ہمیں زندہ کرنا ہے. ہم مسلمان ہیں, نبی کو ماننے والے ہیں, قرآن کو ماننے والے ہیں. اگر ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے, انہی کے نام پر ہم موسیقی بجائیں گے, گانا بجائیں گے, ڈھول بجائیں گے, کیسی محبت ہوگی؟ اللہ کے نبی تو لعنت بھیجیں گے, پتا چلے گا لعنت بھیجیں گے. ایسی امت کا ہونا, وہ امت جس امت میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, وہ امت اس طریقے کا کام کر رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ندامت ہوتی ہوگی, کتنی شرمندگی ہوتی ہوگی. میں نے زندگی میں ان کو کیا سمجھایا تھا؟ قرآن میں نے پڑھ کر بتلایا تھا, صحابہ نے ان کو سمجھایا تھا, تابعین نے ان کو سمجھایا تھا, لیکن یہ لوگ دین کو غلط سمجھ گئے اور جب بتانے والے آئے اور ان کو جب بتایا تب بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو دین میں خلل پیدا کرنے والے, دین کے اندر زیادتی کرنے والے, دین کے اندر اپنی من پسند چیزوں کو ایجاد کرنے والے ہیں. اللہ کی بھی لعنت ہوگی. یاد رکھیے, اسی کو قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, یعنی اللہ کے کلام کو پکڑ لو, اللہ کے قرآن کو مت چھوڑو.
قرآن جس چیز کا حکم دیا اسی پر عمل کرو، اور قرآن نے جن چیزوں سے ہمیں منع کر دیا اس کو چھوڑ دو۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، یاد رکھیے اجر و ثواب نہیں ملے گا، نہ ہم ثواب کے مستحق ہوں گے، بلکہ ہمارے اوپر لعنت ہوتی ہوگی، لعنت برستی ہوگی کہ ہم دین کے اندر اور دین کے سردار جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے نام پر یہ سب کام کریں گے۔ سمجھیے، دین کو سمجھیے، قرآن کو سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیے۔ اللہ کے رسول سراپا ہدایت ہیں، ہدایت کے لیے دنیا کے اندر آئے۔ جب دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا کی حیت بدل گئی، دنیا کی رنگت بدل گئی، غلط کاریاں ختم ہونا شروع ہو گئی، اچھائیاں پھیلنا شروع ہو گئی، صحابہ کا جم غفیر تیار ہو گیا، اور سارے اعمال، سارا اچھا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کے بعد سے شروع ہو گیا۔ لیکن جب جیسے جیسے زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جا رہا ہے، ہم انہی کے نام پر اگر غلط کام کریں گے، یاد رکھیے ہمارا نام ایمان والوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک اور حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھا تھا اور یہ بات بتلائی تھی، کل قیامت کے دن آب کوثر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر لوگوں کو جب پانی پلائیں گے تو امتیوں کو پہچانیں گے کہ میری امت کا ہے، میری امت کا ہے۔ بتلاتے ہیں علماء کرام ایک خاص حالت ہوتی ہے، اس تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پہچان لیتے ہیں کہ یہ میری امت کا فرد ہے۔ جب اس کو پانی دے رہے ہیں حوض کوثر سے، فرشتے اس کو روک لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کو مت دیجئے، اس کو سیراب مت کیجئے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیوں، کس وجہ سے؟ کہتے ہیں آپ کی امت کا فرد تو ہے، لیکن یہ وہ فرد ہے جو آپ کی دین میں زیادتی کی ہے، یہ وہ فرد ہے جو آپ کی دین میں زیادتی کی ہے، جو دین میں نہیں تھا اس کو عمل میں لایا ہے، جو دین میں نہیں تھا اس کو اپنایا ہے۔ اسی لیے اس کو حوض کوثر میسر نہیں ہونا چاہیے، اس کو اس سے سیراب نہیں کرنا چاہیے، محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو آج مسلمان انہی کے نام پر ڈھول، انہی کے نام پر گانا بجانا، انہی کے نام پر ناچنا، ایسے ایسے بے حیائیاں کر رہے ہیں، زبان تھراتی ہے بولنے کے لیے، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں دیا، اس دنیا کو وجود بخشا، اسی کے نام پر ہم کھلواڑ کریں، اسی کے نام پر ہم تماشا بنائیں۔ جس چیز کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر آیا ہے، اسی چیز کو ہم انہی کے نام پر وجود میں لائیں۔ موسیقی کو اللہ کے نبی نے مٹانے کے لیے آیا تھا، ڈھول گانا بجانا ان ساری چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، لیکن آج انہی کے نام پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو بھلا بتائیے کیسی وہ محبت ہو سکتی ہے؟ بھلا بتائیے وہ کیسی محبت ہو سکتی ہے؟ یہ محبت نہیں ہو سکتی، یہ محبت کے نام پر بغاوت ہے، یہ محبت کے نام پر بغاوت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے۔ اگر وہ محبت واقعی محبت ہوتی تو آپ ان کی سنتوں کو زندہ کرتے، واقعی محبت ہوتی تو ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کرتے، واقعی اللہ کے نبی سے محبت ہوتی تو آپ اپنے گھروں کے اندر سنن کو ایجاد کرنے کی کوشش کرتے، واقعی آپ ان سے محبت ہوتی قرآن پڑھتے، واقعی آپ کو ان سے محبت ہوتی تسبیحات کرتے، واقعی اللہ کے رسول سے محبت ہوتی نمازوں کے پابند بن جاتے، واقعی اللہ کے رسول سے محبت ہوتی روزوں کا اہتمام کیا کرتے، واقعی اللہ کے رسول سے محبت ہوتی تسبیحات کے پابند ہو جاتے، واقعی اللہ کے نبی سے محبت ہوتی تہجد پڑھتے، واقعی اللہ کے نبی سے محبت ہوتی اوابین کی پابندی کرتے، واقعی اللہ کے نبی سے محبت ہوتی اشراق پڑھتے، واقعی اللہ کے نبی سے محبت ہوتے آپ صلاۃ الشکر کو اپنی زندگی میں لاتے، واقعی اللہ کے نبی سے محبت ہوتی چاشت کی نمازیں پڑھتے، واقعی اللہ کے نبی سے محبت ہوتی ہر
فرض نماز کے بعد جتنی سنتوں کو اللہ کے نبی نے پڑھنے کا حکم دیا وہ ساری اپنی زندگی میں ہوتی نہیں. یہ محبت نہیں ہے. یہ محبت کے نام پر صرف 12 ربیع الاول کو ہر سال اس دن ہم ڈھول تماشا کرنے کے لیے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اے مسلمانوں یاد رکھیے ایسی محبت نہ اللہ کو پسند ہے نہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. کیونکہ جس نبی نے ہمیں صحیح رہنمائی اور صحیح رہبری کے لیے دنیا کے اندر پیدا کیا گئے اور انہیں بتلایا کہ تم اس طریقے سے عمل کرو گے تو تم تبھی مستحق ہو جاؤ گے میری محبت کا. ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک دن ٹوپے لگا کر اچھے کپڑے پہن کر اس جلوس میں چلے گئے اور اس جلوس کا نام بھی محمدی جلوس رکھ دیا, جلوس نبی رکھ دیا, پتہ نہیں کیا کیا رکھ دیا, تماشا روڈوں پر بنا دیا. یاد رکھیے کیسی وہ محبت ہو سکتی ہے؟ یہ محبت نہیں ہو سکتی. علماء بتلاتے ہیں یہ محبت کے نام پر آپ بغاوت کر رہے ہیں. محبت کے نام پر بغاوت ہے. اور یاد رکھیے بغاوت اللہ کو پسند نہیں ہے نہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. مسلمان اس کو سمجھے اور عمل کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ کے نبی کا محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے. یہی قرآن کی اس آیت کریمہ بھی ہمیں بتلاتی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. نمونہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنی چیزوں کو عمل میں لایا ہے ان ساری چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لائیں. اس سے بڑھ کر اور کوئی محبت نہیں ہو سکتی. اگر میلاد پر ناچنا, میلاد پر جلوس نکال لینا یہی محبت ہوتی تو صحابہ سب سے پہلے اسی کام کو کیا کرتے تھے. صحابہ نے ان کاموں کو نہیں کیا بلکہ سب سے پہلے مسجد میں نماز پڑھا. صحابہ نے ان کاموں کو نہیں کیا بلکہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی اپنی زندگی میں کوشش کی. یہی سنت ہے اور اسی سنت کو سمجھا اور صحابہ نے امت کو یہ حکم دیا کہ تم انہی چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لاؤ گے کامیاب بن جاؤ گے. اگر ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا یاد رکھو بربادی ہے. لعنت اللہ, اللہ کی لعنت برستی رہے گی تم پر اگر تم ان سب کاموں کو چھوڑ کر دوسرے کام کے اندر ملوث ہو گئے. اسی لیے علماء کرام بتلاتے ہیں لوگوں کے سامنے ایسی ساری چیزیں آنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ دین کیا ہے, دین کا کام کون سا ہے. ہم نے دین کے کام کو بھی دین کا کام سمجھا اور جو اپنے باپ دادا سے چلتی ہوئی رسم اور رواج آ رہی ہے اسے بھی دین سمجھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا. نہیں ثواب ملے گا. یاد رکھیے آپ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیے دین کا عمل کون سا ہے اور کون سا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیتے ہیں, ثواب دیتے ہیں, اور جسے ہم نے اپنے باپ دادا اپنے پوروجوں کی کرنے کی وجہ سے کر رہے ہیں. اگر وہ دین ہے ثواب ملا, اگر دین نہیں ہے تو آپ کو اس کے اوپر ثواب نہیں ہے. اور اکثر و بیشتر امت کا طبقہ بدعات و خرافات, رسم و رواج اسے کو دین سمجھا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اسے کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا, اسے کریں گے کیونکہ دین کا کام ہے, ہم اسے کریں گے تبھی ہم ثواب کے مستحق بنیں گے. مسلمانوں اسی چیز کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں دین ہے یا نہیں ہے. اگر دین ہے ٹھیک, اگر دین نہیں ہے تو آپ کے اس کے اوپر اجر نہیں ہے بلکہ گناہ ہے. گناہ ہے گناہ. مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں بتلاتا ہے کہ تم زندگی کے اندر ان کاموں کو کرو گے کامیاب بن جاؤ گے اور اگر تم نہیں کرو گے کامیاب نہیں بن سکتے. مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول سے محبت کیا ہے اور کیسے محبت اللہ کے نزدیک اہمیت کی حامل ہے. ایک باپ کے دو بیٹے, دونوں بیٹے باپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور باپ کو پیاس لگ رہی ہے, پانی کی پیاس باپ کو لگ رہی ہے اور باپ کہتا ہے اے بیٹے مجھے پانی پلاؤ, پیاس شدت کی لگ رہی ہے. ایک بیٹا اس میں سے بڑا بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا, میں آپ کو بہت چاہنے والا, مجھے ایک پل بھی آپ کو چھوڑ کر رہا نہیں جاتا, میں واقعی انتہائی محبت کے عمیق میں گھس گیا ہوں,
آپ سے محبت مجھے بہت پسند ہے، مجھے آپ کو ایک پل بھی، ایک سیکنڈ میں آپ کے بغیر رہا نہیں جا سکتا۔ جب باپ پانی مانگ رہا ہے تو ایک بیٹا یہ بکواس لگایا ہوا ہے۔ دوسرا بیٹا کچھ نہیں کہا، فوراً جیسے باپ نے کہا کہ پیاس لگی، فوراً بھاگا، گلاس میں پانی لے کر حاضر ہو گیا۔ تو اب بتائیے باپ کون سے بیٹے کو پسند کرے گا؟ جو بیٹا یہاں بیٹھ کر پھینک رہا تھا اس کو، یا فوراً جیسے سنا کہ پانی کی پیاس مجھے لگ رہی ہے جو لے کر آیا اس کو؟ آپ بتائیے اس بیٹے کو پسند کرے گا جو اس وقت کے حال کو سمجھا کہ پانی کی پیاس لگی ہے، فوراً اف نہیں کہا، فوراً اٹھا اور فوراً گیا اور سب سے پہلے اس کو عمل میں لانے کی کوشش کی، یعنی پانی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ اور دوسرا بیٹا سن رہا ہے کہ باپ کو پانی کی پیاس لگی ہے، سن رہا ہے، لیکن پانی لانے نہیں جا رہا ہے، عمل کر نہیں رہا ہے، بلکہ وہاں بیٹھ کر افے اڑا رہا ہے کہ میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، آپ ہی میرے باپ ہیں، آپ ہی سے میں انتہائی درجے کی محبت کرتا ہوں۔ تو آپ بتائیے کہ ان دونوں بیٹوں میں اس باپ کے نزدیک کون سا بیٹا اہمیت کا حامل ہے، کون سا بیٹا عزت کا حامل ہے؟ وہ بیٹا جو فوراً گیا پانی لے کر آیا، گرچہ وہ محبت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن فوراً گیا پانی لے کر آیا۔ ٹھیک یہی مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ نعرے مت لگاؤ، روڈ پر آپ کی محبت کی جھلکیاں مت دکھلاؤ، کسی کو ہمیں دکھلانا مقصود نہیں ہے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ تم جس عبادت کو کر رہے ہو اس عبادت کو لوگوں کے سامنے پھچکارو اور لوگوں کے سامنے اس کو دکھاؤ۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ اسلام جس عمل کو تم کر رہے ہو کہتا ہے وہ عمل وہ تمہارے لیے اور اللہ کے مابین ہے، عمل کرنے والے تم اور اجر دینے والے اللہ۔ میں اگر اس عمل کو اگر روڈ پر کروں گا، دنیا دیکھے گی، دنیا مجھے اجر نہیں دے گی، دنیا مجھے ثواب نہیں دے گی۔ ثواب کون دے گا؟ ثواب تو اللہ ہی دے گا۔ یہ معاملہ بین اللہ، بینک و بین اللہ، تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان ہے۔ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، کتنے بڑے اولیاء ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک ایک رات میں، ایک ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ لیا، ایک وضو میں سارا قرآن پڑھ لیا۔ ان کو دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کیوں لایا؟ عبرت کے لیے لایا۔ وہ تو ہمارے سامنے نہیں پڑھے تھے، کنیکل میں نہیں پڑھے تھے، نہ کسی اور جگہ پڑھے تھے، انہوں نے تو اپنی زندگی میں اپنے گھر میں پڑھا تھا، لیکن اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا، دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور ذلت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، خیر کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم دنیا کو کیا محبت دکھلائیں گے جس محبت کا ان سے ہمیں کوئی اجر نہیں، ان سے ہمیں کوئی ثواب نہیں، اللہ تعالیٰ تو دینے والے نہیں۔ یہ مثال انہی لوگوں کے لیے ہے کہ باپ کے سامنے بیٹھ کر محبت کے دعوے تو کر رہا ہے لیکن باپ کے تقاضے کو سمجھ کر پانی نہیں لایا۔ ٹھیک وہی مثال آج مسلمانوں کی ہے۔ محبت نبی کے دعوے، نبی کے محبت کے ہم دعوے تو کر رہے ہیں، زور زور سے ڈیجوں کے اندر، مائکوں کے اندر ہم بتلا رہے ہیں کہ ہم نبی کے دعوے دار ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، سنتوں پر چلنے کی بات آتی ہے تو ہم سینکڑوں دور لگے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ تو آپ بتائیے ایسے مسلمانوں سے اللہ کے نبی کیسے خوش ہوں گے، کیسے پسند کا اظہار کریں گے؟ اللہ کے رسول تو ایسے لوگوں سے محبت فرمائیں گے اور ایسے لوگوں کو آب کوثر پلائیں گے جو ان کی زندگی میں ایک ایک سنت کو اس نے زندہ کیا ہو، اور جس نے زندہ نہیں کیا اس سے کوئی محبت نہیں فرمائیں گے، نہ اسے آب کوثر نصیب ہوگا۔ اسی لیے مسلمانوں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول واقعی ہمارے لیے خوشی ہی خوشی کے ایام ہیں۔ اس طریقے کے دن آ گئے، اللہ کے رسول کے آمد کا دن ہے، خوشی ہے، وہ خوشی اس طریقے سے ہوگی کہ سنت پر چل کر، سنتوں پر چل کر، صحابہ کے طریقوں پر چل کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر اس خوشی کو ہمیں اظہار کرنا ہے، نہ یہ کہ خوشی کو سنتوں کو پامال کر دیا، اللہ کے احکامات کو اڑا دیا، نمازوں کو اڑا دیا اور ہم نے صرف دعوے کرتے رہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، شرم آتی ہے بتانے میں، جب اس طریقے کے دن آتے ہیں، میلاد والا دن آتا ہے، مسلمانوں کی حالت میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ایسے علاقے آج بھی موجود ہیں
جب وہاں جلوس نکلتا ہے 3-4 گھنٹوں کا جلوس نکلتا ہے, مسلمان ہیں گنجا مار کر گئے. تو بتائیے جس چیز کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی آئے تھے, جس چیز کو حرام قرار دیا, اسی کو اپنے پیٹ میں بھر کر انہی کے دعوے دار تم بنو گے, تو کیسے تم نبی کے دعوے دار, نبی کے محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ شرم آنی چاہیے, مر جانا چاہیے. مسلمانوں کی حالت ہے یہ مسلمانوں کی حالت ہے. تو ایسے سب طریقوں سے ایمان والے کو بچنا چاہیے. جو کام اللہ نے ہمیں دیا وہی کام ہم کریں گے. جس کام کو کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا انہی کاموں کو ہم کریں گے. اس کے علاوہ کوئی کام دین نہیں ہو سکتا, اور جب دین نہیں ہے تو اس پر ثواب بھی نہیں, اس پر ثواب بھی نہیں ہے. اسی لیے مسلمانوں ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دین کی اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, اگر ڈاؤٹ ہے, اگر شک ہے, علماء سے معلوم کریں کہ کام کیا ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, اگر کر سکتے ہیں تو کس دائرے میں کر سکتے ہیں, یہ ہمیں معلوم کرنا پڑے گا. معلوم کر کے عمل کریں گے انشاءاللہ اس پر ثواب بھی ہوگا, اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوں گے. اور اگر ہم نے معلوم نہیں کیا, معلوم نہ معلوم سب ملا کر چوچو بنا کر عمل کر لیا, یاد رکھیے اس پر کوئی اجر نہیں ملتا. تو مسلمان اس کی طرف توجہ دیں کہ ہم اپنی زندگی میں کون کون سے کام ایسے کر رہے ہیں جو کام شریعت سے تعلق رکھتا ہے. جس کام کو کرنے کے اللہ کے نبی نے اجازت دی اسی کام کو ہم کریں گے, جو کام نہیں اسے ہم نہیں کریں گے, اور نہ ہم اسے دین سمجھیں گے. نماز سے بڑھ کر جس چیز کو اللہ کے نبی نے کہا عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, اس کو ہم نے چھوڑ دیا. جس کے بارے میں کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, اس کو ہم نے چھوڑ دیا. جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو کیسے ایمان والے ہیں, کم سمجھ ایمان والے, کم عقل ایمان والے, کہ ہمارے اندر سمجھ نہیں ہے, کہ ہم دین کو ابھی نہیں سمجھے ہیں. جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے تاکید سے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک جلوس ہے نہیں کہا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک میلاد ہے نہیں کہا, بلکہ کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو لہٰذا نماز کو قائم کرو, نماز کو ادا کرو. اللہ کے رسول نے تاکید سے ہمیں حکم دیا, اس عمل کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں لاؤ. ایک نماز بھی ہماری نہ چھوٹے اس کی فکر کرو, ایک سنت بھی ہماری نہ چھوٹی اس کی فکر کرو. قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا, مسلمان ہیں ہم, اپنے آپ کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور اس قرآن کو صرف گھر میں رکھے ہوئے ہیں. کیا وہ قرآن صرف مرنے والوں کے 40 دن پر پڑھنے کے لیے ہے؟ بیٹی گھر سے شادی کر کے جا رہی ہے تو جہیز میں دینے کے لیے ہے؟ کہیں برکت دکان میں پڑھنے کے لیے ہے تو اس برکت کے لیے ہے؟ کیا قرآن صرف اتنی جگہوں میں استعمال ہوگی؟ کیا قرآن کو آپ ایسی سمجھتے ہیں کہ آپ نے بیٹی کو شادی کر دیا تو جہیز میں بہترین قرآن الگ سے دبئی سے سعودی سے منگا کر دے دیا, جبکہ وہ بھی نہیں پڑھتی. ایصال ثواب کوئی مر گیا, اب ہمیں یاد آتا ہے کہ قرآن پڑھ کر اس کو بخشنا ہے, بخشوانا ہے. کیا زندگی میں آپ نہیں پڑھ سکتے؟ کہ اللہ کے نبی نے اس کا ہمیں حکم نہیں دیا؟ تو ایسی ساری سنتیں کہاں چلی گئی؟ اور ان سب سنتوں کو ہم سنت بھی نہیں سمجھتے, اور جس چیز کے بارے میں گمان نہیں شریعت کے اندر, نہ جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں کہا کہ تم وہ کرو, اس چیز کے پیچھے پڑھ کر اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہوئے روڈوں کے اندر ناچ گانا لگا کر ہم پھرتے ہیں. تو کون سی شریعت ہے؟ کون ہمیں بتلائے گا کہ مسلمان آج کہاں سے کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی تو اپنے امت کو ایک مقام دیا اور کہا کہ کل قیامت کے دن بھی امت محمدیہ کا ایک مقام ہوگا. اس مقام کو ہم اپنے ہاتھوں سے پامال کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے گرا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے کہ ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کے پاس ایسے اعمال نامے لے کر. کل قیامت کے دن جب اللہ کے نبی کے پاس ہم جائیں گے کیا اعمال نامے دکھائیں گے؟ ہم نے تو یہ پڑھا تھا, یہ سنا تھا, ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے زیادہ, یوسف علیہ السلام کی قوم سے زیادہ, نوح علیہ السلام کی قوم سے زیادہ, اسماعیل علیہ السلام کی قوم سے زیادہ, جتنے قومیں جتنے نبی آئے ہیں سب قوموں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو یہاں نظر آ رہی ہے, ان کا مقام قیامت کے دن ہوگا. اگر ہم ایسے غلط کام کر کے جائیں گے تو ان کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ مسلمانوں اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ سمجھیے, دین کو سمجھ کر عمل کیجئے, قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی ایک ایک بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیمات ایک ایک تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، میں نے پچھلے بھی کچھ جمعہ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جمعہ کے دن اصل منبر پر جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ اصل ہے، اور اس کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھائی جاتی ہے فرض وہ اصل ہے سنتوں کے ساتھ۔ یہ بیان 1 بجے سے 1:40 تک 1:35 تک 1:30 بجے تک جو بیان کیا جاتا ہے یہ جمعہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایکسٹرا ہے تاکہ لوگوں کو صحیح بات معلوم ہو جائے، کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا قرآن سے واسطہ نہیں، دین کے باتوں سے واسطہ نہیں، کام کاج کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، صرف ہفتے میں 1 دن جمعہ کا دن ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ قرآن اور حدیث کی بات، اللہ کے رسول کی بات ہمیں سننے کا موقع مل جاتا ہے، تو ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں یا کیا سمجھیں گے کہ غنیمت ہے کہ کم سے کم ہفتے میں 1 دن تو ہمیں قرآن اور حدیث کی بات سننے کا موقع ملا۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اس میں بھی ٹائم نہیں لیتے، 1:20 پر آئے، 1:25 پر آئے، 1:30 بجے آئے، تو کیا بات ہوگی؟ بات آپ کے لیے ہے، میں یہاں آدھا گھنٹہ کھڑ کے جو آپ کے سامنے بولا ہوں وہ آپ کے لیے ہے، ورنہ اگر یہ باتیں مجھے پہلے سے معلوم ہے، 10 بجے ان سارے باتوں کا میں مطالعہ کر لیا، مجھے معلوم ہو گیا، لیکن اب یہاں آ کر کھڑ کے جب میں بول رہا ہوں تو کس کے لیے ہے؟ ہم سب لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا حالت یہ ہے کہ ہم 1:20 1:25 پر آئیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ تو کم سے کم آئندہ جمعہ سے ایسا کر لیا جائے تو بہتر ہے کہ جمعہ کے بیان کو ختم کر دیا جائے، ڈائریکٹ 1:30 بجے خطبہ۔ ایسا کریں گے کیا؟ جب ہمیں 1:30 بجے تک بیان کی اجازت ملی ہے اور کر بھی رہے ہیں، گلا پست بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کی قربانی یہ ہے کہ صرف کم سے کم جمعے کے دن 1 بجے سے پہلے حاضر ہو جائیں۔ جلوس نکلا ہے 8 بجے سب ریڈی ہو کر راستے میں ہے، جس کا کوئی ثواب نہیں، یہاں 1 بجے سے پہلے آپ آئیں گے، قرآن کی بات سنیں گے، کیونکہ قرآن کی بات سننا سنانا سب میں ثواب ہے۔ قرآن جتنا پڑھنا ثواب، اتنا کوئی پڑھنے والے کے سامنے بیٹھ کر سننا بھی ثواب۔ حدیث پڑھنا جتنا ثواب، اتنا حدیث کا معنی اگر ہمیں معلوم ہو گیا کسی کے واسطے سے، اس پر بھی ثواب۔ اتنے سب فائدے ہمیں مسجد کے اندر آنے کے ہیں، لیکن پھر بھی یہ امت کا حال یہ ہے کہ 1:20 1:25 پر آتی ہے، تو بیان کس چیز کی اب ضرورت ہے؟ ہر جگہ کے علماء کرام اس طریقے کی باتیں اپنے مسجد کے اندر بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن قوم سنتی ہے، عمل کی جب بات آتی ہے تو کوسوں دور رہتی ہے۔ اس پر بھی ہمیں ندامت ہونی چاہیے اور معافی مانگنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں، ابھی 1:20 کو جائیں گے، ابھی بیان کرتے رہتے ہو تو لمبا کرتے ہو 1:40 تک، آرام سے 1:30 بجے جائیں گے، گئے تک 10 لاجے ہوتے، وضو کر لیے تک خود پہ کھڑتے۔ اس طریقے کی باتیں لوگوں ابھی اپنے اس میں کرتے رہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ تو آپ حضرات نماز پڑھنا ہے، جمعہ کی نماز ہمیں پڑھنا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے، قرآن اور حدیث کی باتیں سن لی، ہم سب کا فائدہ ہے۔ تو ان سب چیزوں کا آپ لوگ خیال کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں